اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں صحابہ کو بتائی تھی اس کا دوسرا حصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت عیاض بن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اور بیان میں ارشاد فرمایا، مجھے میرے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ آج میرے رب نے مجھے جو کچھ سکھایا ہے اور آپ لوگ اسے نہیں جانتے ہو، اس میں سے میں آپ لوگوں کو بھی سکھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے جو مال اپنے بندوں کو دیا ہے وہ سارا ان کے لیے حلال ہے، لہٰذا کفار عرب نے صائبہ، وسیلہ، بہرہ وغیرہ نام رکھ کر جو کچھ اپنے اوپر حرام کر لیا ہے وہ حرام نہیں ہوا بلکہ حلال ہے۔ میں نے اپنے تمام بندوں کو کفر، شرک اور گناہوں سے پاک صاف دین اسلام پر پیدا کیا ہے، پھر شیطانوں نے آ کر انہیں دین اسلام سے گمراہ کر دیا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا وہ ان پر حرام کر دیا، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرے جن کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ پھر میری بعث سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام زمین والوں پر نظر ڈالی تو تمام عرب عجم کو دیکھ کر اللہ کو غصہ آیا، کیونکہ سب کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن کچھ اہل کتاب ایسے تھے جو اپنے سچے دین پر قائم تھے اور اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ہمارے نبی، میں نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کا امتحان لوں کہ آپ میری منشا پر چلتے ہیں یا نہیں، اور آپ کے ذریعے سے دوسروں کا امتحان لوں کہ وہ آپ کی دعوت کو مانتے ہیں یا نہیں۔ اور میں نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی نہیں دھو سکتا، اس کی لکھائی مٹنے والی نہیں، یعنی آپ کے سینے میں محفوظ رہے گی، آپ کو بھولے گی نہیں، اور آپ اسے سوتے اور جاگتے میں پڑھا کریں گے، یعنی دونوں حالتوں میں آپ کو پکا یاد رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں قریش کو جلا دوں، یعنی انہیں اللہ کی دعوت دوں، جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ برباد ہوگا، دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ میں نے عرض کیا، اے میرے رب، پھر تو وہ میرا سر کچل دیں گے اور روٹی کی طرح چپٹا کر کے چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ انہیں مکہ سے ایسے نکالے جیسے انہوں نے آپ کو نکالا ہے، آپ ان سے جنگ کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ ان پر خرچ کریں، ہم آپ پر خرچ کریں گے، آپ ان کی طرف ایک لشکر بھیجیں، ہم اس جیسے فرشتوں کے 5 لشکر بھیجیں گے، اور آپ اپنے فرمانبرداروں کو لے کر نافرمانوں سے جنگ کرے۔ اور جنتی لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک عادل بادشاہ جسے اللہ کی طرف سے نیک اعمال کی خوب توفیق ملی ہو اور وہ خوب صدقہ کرنے والا ہو، دوسرے وہ آدمی جو رحم کرنے والا اور ہر رشتہ دار بلکہ ہر مسلمان کے بارے میں نرم دل ہو، تیسرے وہ آدمی جو پاک دامن، فقیر، عیالدار اور فقیری کے باوجود دوسروں پر صدقہ کرنے والا ہو۔ دوزخی لوگ 5 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ کمزور آدمی جس میں عقل بالکل نہ ہو، ہر ایک کے پیچھے لگ جاتا ہو، دوسرے وہ لوگ جو تم لوگوں میں دوسروں کے پیچھے چلنے والے اور ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں اور بدکاری میں مبتلا رہنے کی وجہ سے ان میں نہ اہل و عیال کی طلب ہے اور نہ مال کی، تیسرے وہ خیانت کرنے والا
جس میں لالچ اتنی زیادہ ہو کہ وہ چپ نہ سکے اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی خیانت کرے۔ چوتھے، وہ آدمی جس کا صبح شام ہر وقت یہی کام ہے کہ وہ تمہیں تمہارے اہل و عیال اور مال و دولت کے بارے میں دھوکہ دیتا رہے۔ اور پانچواں آدمی، خرابیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجوسی، جھوٹ، بد اخلاقی اور بدگوئی کا ذکر کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور قیامت قائم ہونے تک پیش آنے والی ہر اہم دینی چیز کو ہمارے سامنے ذکر کر دیا۔ جس نے ان تمام چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کی اسے تو یاد رہے، اور جس نے انہیں بھلا دیا اسے بھول گئی۔ اس بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اما بعد، دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، بڑی مزیدار اور اچھی لگتی ہے، بہت خوشنما نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر اور دنیا دے کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اچھے یا برے۔ یعنی دنیا کے اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے اور تم لوگوں کو اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ اس لیے دنیا کے فتنے سے بچو، بقدر ضرورت حاصل کرو، اور ضرورت سے زیادہ آ جائے تو اسے دوسروں پر خرچ کر دو۔ اور عورتوں کے فتنے سے بچو، ان کی باتوں میں آ کر یا ان کی محبت سے مغلوب ہو کر اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے ذریعے پیش آیا تھا۔ غور سے سنو، آدم کی اولاد کو مختلف قسم کا بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو مومن پیدا ہوتے ہیں، مومن بن کر ساری زندگی گزارتے ہیں، اور مومن ہونے کی حالت میں مرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کافر پیدا ہوتے ہیں، کافر بن کر زندگی گزارتے ہیں اور کافر ہونے کی حالت میں مرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مومن پیدا ہوتے ہیں اور مومن بن کر زندگی گزارتے ہیں لیکن کافر بن کر مرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کافر پیدا ہوتے ہیں اور کافر بن کر زندگی گزارتے ہیں لیکن مومن بن کر مرتے ہیں۔ توجہ سے سنو، غصہ ایک انگارہ ہے جو ابن آدم کے پیٹ میں دہکتا رہتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ غصے میں انسان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے اور اس کے گلے کی رگیں پھول جاتی ہے؟ لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے زمین سے چمٹ جانا چاہیے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، زمین کی طرح عاجز اور مسکین بن جائے۔ غور سے سنو، بہترین مرد وہ ہے جسے غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، اور سب سے برا مرد وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے، اور جسے غصہ دیر سے آئے اور دیر سے جائے، اور جسے غصہ جلدی آئے اور جلدی جائے تو اس کا معاملہ برابر سرابر ہو گیا۔ اس میں ایک اچھی صفت ہے اور ایک بری۔ غور سے سنو، سب سے بہترین تاجر وہ ہے جو عمدہ طریقے سے دے اور عمدہ طریقے سے مطالبہ کرے، اور سب سے برا تاجر وہ ہے جو ادا کرنے میں بھی برا ہو اور مطالبہ کرنے میں بھی برا ہو، اور جو ادا کرنے میں اچھا ہو لیکن مطالبہ کرنے میں برا ہو، یا ادا کرنے میں برا ہو اور مطالبہ کرنے میں اچھا ہو، تو اس کا معاملہ برابر سرابر ہو گیا۔ اس میں ایک صفت اچھی ہے اور ایک بری۔ غور سے سنو، ہر بدعہد کو اس کی بدعہدی کے مطابق قیامت کے دن جھنڈا ملے گا، جس سے اس برے کام کے لوگوں میں شہرت ہوگی۔ غور سے سنو، سب سے بڑی بدعہدی عام مسلمانوں کے امیر کی بدعہدی ہے۔ غور سے سنو، جسے حق بات معلوم ہے اسے لوگوں کی غیبت اس حق بات کے کہنے سے ہرگز نہ روکے۔ غور سے سنو، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ غور سے سنو، دنیا کی اتنی عمر گزر گئی ہے
جتنا آج کا دن گزر گیا ہے اور اتنی باقی ہے جتنا آج کا دن باقی ہے۔ حضرت صاحب بن مہجان رحمۃ اللہ علیہ اہل شام میں سے ہے اور انہوں نے صحابہ کرام کا زمانہ بھی پایا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لائے تو انہوں نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور خوب وعظ و نصیحت فرمائی اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر فرمایا۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا جیسے میں آپ لوگوں میں کھڑا ہو کر بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بیان میں اللہ سے ڈرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا اور آپس میں صلح صفائی سے رہنے کا حکم دیا اور فرمایا تم لوگ جماعت سے چمٹے رہو اور امیر کی سننے اور ماننے کو لازم پکڑو، کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ اکیلے آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور دو آدمیوں سے شیطان بہت دور ہوتا ہے۔ کسی مرد کو کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا جسے اپنی برائی سے رنج ہو اور اپنی نیکی سے خوشی ہو۔ یہ اس کے مسلمان اور مومن ہونے کی نشانی ہے، اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ اسے اپنی برائی سے کوئی رنج نہیں ہوتا اور نیکی سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اگر وہ کوئی خیر کا عمل کرے تو اسے اس عمل پر اللہ سے کسی ثواب کی امید نہیں ہوتی، اور اگر برا کام کرے تو اسے اس عمل پر اللہ کی طرف سے کسی سزا کا ڈر نہیں ہوتا۔ لہٰذا دنیا کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ اللہ نے تم سب کی روزی کا ذمہ لے رکھا ہے، اور ہر انسان نے جو عمل کرنا ہے اس کا وہ عمل ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اپنے نیک اعمال کے لیے اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس عمل کو چاہے مٹا دے اور جس عمل کو چاہے باقی رکھے، اور اسی کے پاس لوح محفوظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ختم ہو گیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان ختم کر دیا اور ختم کرنے کے لیے فرمایا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجے اور ان پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جو باتیں کہی تھی وہ ساری باتیں آج ہمارے اندر موجود ہے۔ ہمارے اندر وہ تاجر بھی ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ خیانت کریں گے، اور وہ لوگ بھی موجود ہے جو حق بات کو چھپاتے ہیں، اور وہ منافق لوگ بھی موجود ہے جو ہر منافقی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہر ایک کے مجلس میں جا کر دو آدمیوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑا پیدا کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، زندگی کا ہر ایک لمحہ قیمتی ہے اور اسے قیمتی بنائیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر عمل کریں۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا صحابہ کے سامنے، جو آپ کے سامنے گزر گیا کہ ایک آدمی مومن پیدا ہوگا اور مومن ہی زندگی گزارے گا لیکن وہ کافر مرے گا، اور ایک آدمی کافر پیدا ہوگا اور کافر ہو کر زندگی گزارے گا لیکن وہ مومن ہو کر مرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ شہادت موت کے وقت نصیب فرمائے اور ہمیں مومنی کی حالت میں موت عطا کرے، اور اس حالت میں ہمیں موت عطا کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ یقین مانیے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ دنیا کی زندگی چند گھڑی کی ہے۔ نوح علیہ السلام کا جو قصہ تھا وہ آپ کے سامنے میرے اسی چینل میں گزرا ہوا ہے۔
آپ اسے سن سکتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ 950 سال صرف اس نے تبلیغ کی تھی، لیکن کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تھا، اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو قربان کر دی۔ اسی طرح انبیاء کرام اسی دین پر، اللہ کی دین پر قربان ہوئے، اور ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ کی زندگی اللہ کی دین پر قربان ہوئی۔ یہ دین ہم تک صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے، اور ہم نے اس دین کو اپنے سروں پہ اٹھانا ہے، اور اس دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا ہے، اور اسی دین پر زندگی قائم کرنی ہے، اسی دین پر زندگی گزارنی ہے، اور اسی دین پر مرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔